آسان کرتا ہوں. کون؟ علی. وہ میرا امیر ممکنات بادشاہ جو جب بھی بولتا ہے تو اللہ کا قانون بنتا ہے. جو بندے بول سکتے ہیں ایک پیغام دیا. میرا وہ امیر ممکنات، یا یوں کیوں نہ کہوں میرا وہ شہنشاہ معظم جو تفسیر تربیت ابو طالب ہے. اللہ اکبر. آپ نے گھبرانا نہیں. جو بندے بالکل مطمئن ہو گئے، میں پیغام دینا چاہتا ہوں، جو تفسیر تربیت ابو طالب ہے، میرا وہ بادشاہ جو جب بھی بولے تو اللہ کا قانون بنتا ہے. مالک امیر کہہ رہے ہیں دنیا لو پہچانو مجھ علی کو، میرا ہونا یہ دلیل ہے کہ وہ ہے. جو بندے بول سکتے ہیں، جن کے دل نزدیک معیار ذکر ذاکر ہے، میری بات ان سے ہے، جن کے نزدیک معیار ذکر ذاکری ہے وہ تو جو فرمائیے گا. ذکر سنے ذاکر نہ سنے. میرا ہونا یہ دلیل ہے کہ وہ ہے. اتنے لفظ کہنے تھے بندے پریشان ہو گئے. بادشاہ کہتے ہیں پریشان کیوں ہوتے مجھ پہ سوال کرو. مولا یہ کیسا دعویٰ ہے؟ مولا فرماتے ہیں دعویٰ جتنا بڑا کیوں نہ ہو، اگر اس دعوے کی دلیل نہ ہو تو دعویٰ مانا نہیں جاتا. سیدہ والوں میں عقیدہ پڑھنے جا رہا ہوں، دعویٰ جتنا بڑا کیوں نہ ہو اگر دلیل نہ ہو تو دعویٰ مانا نہیں جاتا. کتنا عظیم ہے وہ دعویٰ جس دعوے کی دلیل علی ہے. اللہ اکبر. علی امین کا خطبہ کوفہ کے منبر پر. ابھی یہ لفظ ختم نہیں ہوئے تھے، لوگ متوجہ ہیں یہ علی امین کیا کہہ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں بادشاہ آج اپنے کی فضائل سنائیں. کوفہ کا منبر ہو، تربیت تفسیر ابو طالب ہو اور فضائل پڑھے وہ جو رحمان کی صفات کے نزول کی دلیل ہو. حضرت محترم علی کہتے ہیں سنو کوفہ والوں مجھ علی کے بڑے بڑے فضائل، بڑے بڑے کمالات، بڑی بڑی عصمت کی رعنائیاں. یاد رکھنا میں علی سیدہ کا شوہر ہوں. فضائل بڑا ہے لیکن اس سے آگے میرا رتبہ ہے. یاد رکھنا میں علی نفس رسول ہوں. فضائل بڑا ہے، رتبہ اس سے آگے ہے. علی کہتے ہیں کوفہ والوں یاد رکھنا میں علی دماد پیغمبر ہوں. فضائل بڑا ہے، رتبہ اس سے کہیں آگے ہے. یاد رکھنا میں حسنین کا بابا ہوں. فضائل بڑا ہے، رتبہ اس سے کہیں آگے ہے. کوفہ والے پریشان ہوں گے. آج علی اپنے فضائل پڑھ رہے ہیں اور کہتے ہیں میں سیدہ کا شوہر، نفس رسول، داماد پیغمبر، حسنین کا بابا. فضائل بڑا ہے، رتبہ اس سے آگے ہے. علی کہتے ہیں یاد رکھنا کوفہ والوں میں علی ابو طالب کا بیٹا کائنات کے شجروں کا فیصلہ کرتا ہوں. فضائل بڑا ہے، رتبہ اس سے آگے ہے. کوفہ والے حیران ہو رہے ہیں آج علی اتنے فضائل سوار ہے. علی کہتے ہیں یاد رکھنا کوفہ والوں میری ولایت کی تبلیغ کا اقرار انبیاء کی نبوت کا مرکز ہے. فضائل بڑا ہے، رتبہ اس سے آگے ہے. سلمان سر پکڑ کے بیٹھ گیا مولا دماد رسول علی، نفس رسول علی، شوہر بطول علی، حسنین کا بابا علی، کائنات کے شجروں کا فیصلہ کرے تو علی، انبیاء کی نبوتوں کا مرکز علی.
فضائل سارے بڑے ہیں، کون سا رتبہ ایسا ہے جس پہ علی خود فخر کرتا ہے؟ علی امیر کوفہ والوں کے چہروں کو دیکھ کر یاد رکھنا، کوفہ والوں، وہ علی، مجھ علی کو ہر وقت علی دیکھنا چاہتا ہے۔ میں لفظ پڑھ رہا ہوں، کیسٹ میں نہیں پڑھتا، کتابیں پڑھتا ہوں، جا کے کوکب دوری دیکھے۔ وہ علی، لفظ ہوتے تو میں پرواز کرتا اگر پر ہوتے، ایسے لفظ امریکہ میں کہ وہ علی، مجھ علی کو ہر وقت علی دیکھنا چاہتا ہے۔ لفظ سے اس آگے کہتے ہیں یاد رکھنا کوفہ والوں، اس علی نے مجھ علی پہ واجب کر رکھا ہے، اے علی تو مجھے میرے علی کے فضائل سنایا کر۔ علی کہہ رہے مجھ پہ واجب ہے علی کے فضائل پڑھنا، علی پر واجب ہے علی کی ولایت۔ ہمیں سوچنا پڑے گا ہم کدھر کھڑے ہیں، ہمیں دیکھنا پڑے گا ہم عقیدے کے کس میزان میں کھڑے ہیں۔ جہاں سوچ کے پیمانوں سے ولایت پڑھتے ہیں یا دل کی دھڑکنوں سے ولایت پڑھتے ہیں؟ سوچوں سے ولایت نہیں پڑے گا۔ علی پر بھی اگر علی کی ولایت واجب ہو پھر ہماری نمازیں کہاں جائیں گی؟ ہائے ہائے ہائے، میں لفظ نہیں پڑھ سکتا۔ اس لیے زندگی کے کسی لمحے میں بھی علی کی ولایت سے سوچ کر بھی سمجھ کر کی منحرف نہ ہو جاؤں، کیونکہ جب علی پر بھی علی کی ولایت واجب ہے پھر ہماری نمازوں کی اوقات کیا ہے؟ تو علی ہر شیعہ کی پہچان ہے، اور یہ خدا را میں پیغام دینا چاہتا ہوں، علی بادشاہ کی ذات کو ویسے اختلاف نہ بنائیں۔ علی بادشاہ کی ذات پہ دلیل مانگے وہ جس کو اپنی ذات کا پتہ ہو۔ علی امیر کی ذات پہ دلیل نہیں چلتی، علی امیر کی ذات کی ولایت پر ایمان اور ماں کی شرافت چلتی ہے۔ بڑی ضروری ہے ولایت علی، بتاؤں کتنی ضروری ہے؟ لوگ آگے نبیوں کے سلطان کے پاس، یا اللہ یہ جو اللہ کا کلام ہے نا، کلام، یہ جو اللہ کی لعنت کتاب ہے، یہ جو مقدس کلام ہے، کیا اس کو بدلا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر، میں تاریخ کچھ دینا چاہتا ہوں، کیا اس مقدس کلام کو بدلا جا سکتا ہے؟ بادشاہ کہتے ہیں تمہیں اس سے کیا سروکار ہے، تمہیں اس سے کیا پریشانی ہے، اس کو کیوں بدلا جائے؟ یزدہ اور تو کوئی پریشانی نہیں، لوگ مفتیاں سیدہ والوں میں اشارہ کرنے لگا، یزدہ اور تو کوئی سبب نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ایک وجہ ہے، کیا؟ یزدہ جب بھی اس کو کھولنا جائے اس میں سے علی نکلتا ہے۔ بس میں کوشش کرتا ہوں تھوڑی علمی گفتگو، کیونکہ دور ہے علم کا، ورنہ ڈلنے مارنے مجھے بڑے آتے ہیں، لیکن کچھ دینا چاہیے۔ یا اللہ اس کی جگہ کوئی اور آ سکتا ہے، وجہ جب بھی کھولے، جیسے بھی کھولے، جس وقت بھی کھولے، اس میں سے
علی نظر آتے ہیں. لو جو بندہ علم سوچتا ہے، جو بندہ ماں کی شرافت کو دال دے کے ولایت پر نظر اٹھانا، کیسے علی نکلتا ہے. یا اللہ جب بھی ہم قرآن کو کھولتے ہیں، سورہ دہر کو دیکھتے ہیں، تو اس میں علی کے گھر کی روٹیوں کا ذکر ہوتا ہے. وہ کیسے یاد اللہ اللہ کا جو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جب آیا ولایت کو دیکھتے ہیں، اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ولایت کے ساتھ علی کی ولایت ہمیشہ جڑی ہوئی نظر آتی ہے. انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. جب بھی ہم قرآن سے جنگوں کا ذکر کھولتے ہیں، قرآن میں ہر جگہ علی کی ضرب نظر آتی ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. جب بھی ہم اس کو کھول کے اطاعت کو دیکھتے ہیں، تو اس میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ علی کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. جب بھی ہم قرآن کھول کے ایمان دیکھتے ہیں، تو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ علی کی ذات پہ ایمان لانا واجب ہو جاتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی اللہ. قرآن کی ہر آیت میں علی، قرآن کی ہر آیت میں علی، قرآن کی ہر آیت میں علی. جب بھی قرآن کھولا اس میں علی نظر آیا، اس میں علی نظر آیا. یا اللہ قرآن تبدیل ہو سکتا ہے. نبیوں کے سلطان کہتے ہیں قرآن تبدیل نہیں ہو سکتا. جاؤ علی کی ولایت کا انکار کر کے کافر ہو جاؤ. علی کی ولایت انکار کر کے کافر. ولایت علی بڑی ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ولایت. کتاب کا نام الدماء الساکن، چلے اس سے روایت پڑھتے ہیں. کتنی ضروری ہے ولایت. بندے سمجھتے ہیں کہ بندوں پہ نافذ ہے ولایت. نا 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 نا، کائنات کے ذرے ذرے پہ واجب ہے ولایت علی. توجہ ذرا بولتے ہیں، صرف بندوں میں نافذ نہیں، کائنات کے ذرے ذرے پہ، چاہے کوئی انسان ہے، چاہے کوئی جاندار ہے، چاہے کوئی چرند ہے، چاہے کوئی پرند ہے. اہمیت ولایت بیان کر رہا ہوں، دور حاضر کا تقاضا ہے. محترم کتاب میں لکھا صفا اور مروہ کے درمیان علی چہل قدمی کر رہے ہیں. روایت بڑی کمال ہے. توجہ، صفا اور مروہ کے درمیان علی چہل قدمی کر رہے ہیں، سائی کر رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں. اس زمین کے بڑے مقدر ہیں جو زمین علی کی نالین کا بوسہ لیتی ہے. اس زمین کے بڑے مقدر علی علی سائی کر رہے ہیں صفا مروہ کے درمیان. اچانک علی آگے آگے چلتے 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 علی امیر نے دیکھا کہ میرے پیچھے اڑتا ہوا پرندہ آ رہا ہے. امام وہ ہوتا ہے مفتی والوں جو آگے بھی دیکھے پیچھے بھی دیکھے. پیچھے پیچھے پرندہ. علی امیر کو پتا ہے ادھر پرندہ آ رہا ہے. ادھر پرندہ جدہ آج کا لسان سے ملنا مشکل ہے. صلوات بابا جناب بدر بن جا بس.
زیادہ آگے میں اپنے بالکل بیان کو اتمام کرتا ہوں. بادشاہ ولایت کا اہمیت بیان. اچانک پرندہ اڑ رہا ہے. علی امیر کو پتا ہے امام وہ ہوتا ہے، میں نے رض کیا، جیسے آگے دیکھتا ہے ویسے پیچھے دیکھتا ہے. علی امیر نے سوچا اس چراہے میں میں اگر رکوں، میرے رکنے کے بعد یہ جو پرندہ میرے پیچھے آ رہا ہے میرے رکنے کے بعد میرے پیچھے جاتا ہے یا میرے آگے چلا جاتا ہے. میں بڑی جلدی کے ساتھ بیان سمیٹ رہا ہوں، مجھے ٹائم دیا کہ میں 2-4 منٹ سوچ دوں سے زیادہ آگے. علی امیر نے سوچا یہ پرندہ تیتر میرے پیچھے رکے گا یا میرے آگے چلا جائے گا. مفتیا سیدہ والو بندہ ولایت امیر پہ ایمان رکھ کے اپنے اپنے شجروں کا امتحان نہیں دینا چاہتا، ولایت امیر پہ کامل ایمان رکھتا ہے. روایت سننا، جو ہی علی امیر چراہے پہ رکے جہاں ابو طالب کے بیٹے امیر ممکنات کائنات کے شجروں کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والے رکے، وہاں سے 2-4 قدموں کے فاصلے پہ تیتر پرندہ بھی رک گیا. علی مڑ کے مسکرا کے کہتے تیتر تو بے شعور پرندہ ہے، تجھے کس نے بتا دیا کہ علی کے پیچھے رہتے ہیں علی کے آگے نہیں جاتے؟ تجھے کس نے بتا دیا کہ علی کے پیچھے رہنا ہے علی کے آگے نہیں جانا؟ تیتر اپنے دونوں پر چھوڑ کے علی کی نالین کو سجدہ کرے. مولا جب اللہ ہم سے آپ کی ولایت کا عہد لے رہا تھا تو آپ کی تصویر دکھا دکھا کے بتا رہا تھا پرندوں یاد رکھنا حرامی ہوگا وہ جو علی کے آگے چلا جائے. علی کے آگے علی کے پیچھے ولایت علی کی بنی ہے. رسول کے فرمان سے، اللہ کے کلام سے اور روایات سے ثابت ہے. میں نے پڑھا اتنی اہمیت تھی ولایت کی، تو ولایت کو بچانے کے لیے ولایت کی کلیاں شام کے بازاروں میں آ گئی. بس ایک لفظ نہیں پڑھنا سے زیادہ آگے ذرا انتظار نہ کرنا. کبھی بھی ولایت پہ سمجھوتا نہ. بڑی ضروری ہے ولایت امیر کائنات. ان شہزادیوں نے شام کے سفر کیے ہیں ولایت کے لیے جو اپنے گھر میں بھی کبھی پیدل نہیں چلے. اللہ ایک لفظ اللہ تعالیٰ بابا سے پردہ کرنے والی شام کے بازاروں میں خطبے پڑھ پڑھ کے ولایت منواتی ہے. اللہ تعالیٰ آگے سیدہ شام کو فتح کر کے بس ایک لفظ بڑے آرام سے سلام ہوئے، زیارات ہوئی. سیدہ نے کیا کیا باتیں کی نہیں پڑھتا، کہاں کہاں گئی، لمبا مضمون ہے لیکن ایک بس پڑھنا ہے. ازادارو آ گئی باری نانا سے ملاقات کی، یہی مسئلہ تھا. ازادارو سیدہ جو ہی نانا کے نوری محل روزہ رسول کی طرف گئی، روزہ رسول کے باہر رک کے سیدہ نے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے، رو کے کہتے سیدہ، رو کے کہتے نانا علی کی زخمی اور اجری بیٹیوں کا سلام قبول کر. اجرو تیاری کرنا. ازادارو قبر رسول سے آواز ہے، یہ اختیار تھا سیدہ کا کہ قبر رسول سے آواز ہے. سیدہ کا شکریہ، سیدہ کا ممنون، اندر تشریف لے آئے. ازادارو سیدہ قبر رسول کے بالکل پاس آ گئے. کہا سیدہ نے نانا سلام قبول کر لیا. کہا ایسے نہیں، ایسے سلام قبول کریں کہ میں بھی مطمئن ہو جاؤں، زمانے والوں کو پتا چلے آج قبر سے باہر آئے. اللہ اکبر. یہ اختیار پڑھو سیدہ کا. علی کی بیٹی کے کہنے پر
نبیوں کے سلطان قبر سے باہر آئے. سیدہ آپ کا ممنون ہوں، آپ کا شکریہ. اللہ تعالیٰ جو ہی نبیوں کے سلطان قبر سے باہر آئے دونوں میں باتیں ہوئی. اللہ تعالیٰ رو کے سیدہ کی نانا آپ کی نبوت کی قسم شام کے بازاروں میں آپ کی امت نے آپ کی بیٹی کو بڑا مارا ہے. اللہ تیاری کریں میں ایڈریس کروں. سیدہ آپ کو ممنون شکریہ. سیدہ درد سنائیں. لو یہ درد سے جو میں نے پڑھنا ہے. نانا کیا درد سناؤں آپ کو. یاد ہے 28 رجب کو نماز مغرب کے بعد آپ کے روزہ پہ ہاتھ رکھ کے میں نے وعدہ کیا تھا کوئی بچے نہ بچے آپ کی نسل کو بچا کے مدینے لاؤں گی. نانا اسی وعدہ کو پورا کرنے کے لیے 2 محرم کو ہم کربلا پہنچ گئے. نانا 10ویں کا دن آیا میری آنکھوں کے سامنے میرا اصغر تڑپتا رہا اور نانا میں کچھ نہیں کر سکی. اور مفتیاں سیدہ والو روزہ رسول میں سیدہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کے مسائل پڑھی ہے رو کے دے نانا جس کو میں نے 18 برق میں پالا تھا اسے بچیاں لگی اور میں کچھ نہیں کر سکی. نانا جس کی گردن پہ آپ بوسے دیتے تھے نانا اس گردن پہ 13 ضربیں چل گئی اور نانا میں کچھ نہیں کر سکی. نانا میں دیکھتی رہی میرے سامنے میرا عباس زین سے اتر گیا اور نانا میں کچھ نہیں کر سکی. نانا کچھ لمحات بعد مسلمان کہتے ہیں محمد کی بیٹیوں کے خیموں کو آگ لگا دو. نانا مجھے آپ سے وعدہ کیا ہوا یاد تھا. نانا ایک خیمے میں سجاد موجود تھا. نانا خیموں کو آگ لگ گئی. نانا میں چلتے اور خیموں میں جا کے آپ کے سجاد کو اپنی پشت پہ اٹھا کے لے آئی. نانا 70 نیزہ پر کار آگے بڑھا. نانا یہ نیزے سجاد کو مارتے اور میں پہلو بدل کے آپ کا سجاد بچاتی. اور نانا کوئی نیزہ میرے سر پہ لگتا اور کوئی نیزہ میرے بازو پہ لگتا اور کوئی نیزہ میرے پشت پہ لگتا اور نانا آپ کا سجاد بچ گیا اور میرے عباس کا رنگ تبدیل ہو گیا اور نانا میں زخمی ہو گئی. نانا میں اجڑ گئی.